بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کیا یہ عورتوں کے لیے سزا ہے یا حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حیض کی سزا دی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھی؟ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جواب دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیوز پھیل رہی ہیں کہ جن میں غیر مستند روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ویڈیوز دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا علیہ السلام پر برائی بہن دیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی آپ پر اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کو دیکھا دیکھی میں سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتیں اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تاک جھانک میں لگ گئیں۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت میں یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسے سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیں۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ صحیح حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ آئیے اس بارے میں چند اور احادیث سے مبارکہ بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا ہے، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اور اسی لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبدالرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا۔ ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوع پھل کھا لیا، جس سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر ان کو حیض و حمل کی سزا دی گئی۔
اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں۔ اس کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض و حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا، جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسا گناہ کرنے کی مرتکب ہوگی۔ تو دوستو، امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہیں کہ نہ تو یہ کوئی سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔